السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے شہر کی للکار علماء حق دیوبند میں۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے والے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب اور مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے میں کہ ان دونوں میں بڑے عالم کون ہیں۔ آپ تو سنتے ہوں گے مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بھی اور مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی آپ سنتے ہوں گے، لیکن یہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں میں بڑے عالم کون ہیں۔ دیکھیں، یہ بات آپ لوگ اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے کہ دونوں علماء دیوبند کے ایک چراغ ہے، یہ دونوں بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن جب یہاں بات آتی ہے عقائد کی، جب بات آتی ہے نظریات کی، کہ جہاں عقائد کے بغیر، نظریات کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے نکل ہو جاتا ہے، غیر مسلمان اس کو قرار دے دیا جاتا ہے، جہاں ہمارے عقائد کا صحیح ہونا ضروری ہے، ہمارے نظریات کا صحیح ہونا ضروری ہے، تو اس میں آپ کو کہوں گا کہ مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس سلسلے میں بہت بڑے ہیں۔ تو یہی اگر ہم بات کریں تصنیف و تالیف کی، تو مولانا الیاس گھمن صاحب کی بے شمار تصنیف و تالیف ہیں، اور آپ کو بازاروں میں، کتب خانوں میں وہ کتابیں دستیاب ہیں، آپ ان کو پڑھیں، دیکھیں۔ اب یہاں بات کرتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی، تو مفتی طارق مسعود صاحب یہ فیمس اسلامی اسکالر ہے۔ ایک بات آپ لوگ اور جان لیں کہ کسی کا مشہور ہونا اس کے بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نہیں نوازتے ہیں۔ خیر، مفتی طارق مسعود صاحب مسل و مسائل کے اعتبار سے، یعنی فقاہت کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہیں، اور ایک چلتا پھرتا کتب خانہ ہے کہ آپ جب بھی، جہاں بھی، جس طرح کے بھی مسائل آپ ان سے پوچھیں وہ اس مسئلے کو بتا دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے، جیسے دیکھتے ہوں گے مساجد کے اندر یا کہیں بھی، آپ وہ کتنے اچھے طریقے سے مسائل کے جواب دیتے ہیں۔ ہاں، اگر مسائل کے سلسلے میں بات کرنی ہو، اگر مسائل کو جاننا ہو اور مسائل کے سلسلے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو کہوں گا کہ مفتی طارق مسعود صاحب بیٹر ہیں، آپ ان سے سوال کریں، آپ ان کے جواب لیں۔ لیکن میں ان دونوں کے فضائل کو بیان کرنے کے بعد ان دونوں کے مابین صرف اس امتیاز کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے علمی مقام کے اعتبار سے اور عقائد و نظریات کے اعتبار سے اور تصنیف و تالیف کے اعتبار سے متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ بہت بڑے ہیں۔ یہ آپ لوگ حقیقت میں اندھی تقلید نہیں کیجیے گا، بلکہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ علماء سے پیار کیجیے، مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی، مولانا الیاس گھمن صاحب سے بھی، اور یہ نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے جو محبت کرتے ہیں مولانا الیاس گھمن صاحب سے نہیں کریں گے، یا جو الیاس گھمن صاحب سے کرتے ہیں وہ مفتی طارق مسعود صاحب سے نہیں کریں گے۔ ہمیں دونوں سے کرنا ہے، بس صرف ہمیں یہ بتانا تھا کہ ان میں ہے کون بڑے۔ اور یہ میں بات کروں تو مولانا الیاس گھمن صاحب کی، جن کے بارے میں مفتی ظہرولی خان صاحب یہ کہہ کر کہ چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ الیاس گھمن صاحب بڑے عالم ہیں، یہ ہمارے سوچ کے نہیں ہیں، ہمارے سوچ سے بھی پڑے ہیں، اور وقت کے ابن تیمیہ ان کو کہا گیا ہے، وقت کے ابن تیمیہ۔ تو دوستو، آپ لوگ اس بات کو ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر آپ لوگ ادھر ادھر کی کمنٹ مت کیجیے گا، آپ لوگ کی جو رائے ہیں آپ اپنے رائے کو رکھ سکتے ہیں، اور ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ اس پر بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، جو بھی اس چینل میں نئے آتے ہیں، آپ اس کو بہت ہی معلومات ملنے والی ہے، اس وجہ سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔